منصور کو ساتھ والے گاؤں کے ذمہ دار کی بیٹی پسند آ گئی۔ وہ اپنے باپ کی جائیداد کی اکلوتی وارث تھی۔ منصور نے والد سے کہا کہ وہ فوزیہ سے شادی کرنا چاہتا ہے۔ باپ راضی ہو گیا۔ وہ ذمہ دار اشرف کے پاس گیا جو با اخلاق شخص تھا۔ اس کی بیوی جوانی میں فوت ہو گئی تھی اور اس نے بچی کی خاطر دوسری شادی نہیں کی تھی۔ اب یہ بچی جوان ہو گئی تھی۔ اشرف ذمہ دار کی نور نظر فوزیہ گاؤں کی خوبصورت لڑکی تھی۔ کھلتی ہوئی رنگت، گلاب کی پنکھڑیوں سے ہونٹ، سر و قد اس کے کہہ کے گاؤں کی پٹگنڈیوں پر اس طرح بکھرے ہوئے تھے جیسے ہوا پھولوں کی خوشبوؤں کو فضا میں بکھیر دیتی ہے۔ اس حور شمائل میں کسی خوبی کی کمی نہ تھی۔ وہ جب ہنستی تو لگتا جیسے سفید موتیوں سے بھرے سیپ کا منہ کھل گیا ہو۔ وہ اگر حور شمائل تھی تو منصور بھی حسن میں کسی سے کم نہ تھا۔ اس کے ساتھ وہ محنتی اور خوش گفتار بھی تھا۔ اس کے گھرانے کے لوگ تعظیم کیا کرتے تھے۔ منصور کا باپ علاقے میں باعزت شخصیت جانا جاتا تھا۔ تبھی ملک رحمت بغیر اونچ نیچ کا خیال کیے لڑکی کے والد کے پاس سوالی بن کر چلا گیا۔ اس نے اشرف ذمہ دار سے بیٹے کے رشتے کی بات کی تو وہ خاموش ہو گیا۔ ملک صاحب نے خاموشی کی وجہ پوچھی تو تب وہ گویا ہوا کہ میں مجبور ہوں، برادری سے مشورہ کیے بغیر آپ کو کوئی جواب نہیں دے سکتا۔ مجھ کو وقت چاہیے تاکہ اپنے بھائیوں سے بات کر سکوں۔ ذمہ دار اشرف نے اپنی برادری کو بلایا۔ انہوں نے کہا کہ رحمت ذمہ دار لاکھ اچھا سہی، مگر ہم اپنی لڑکی کا رشتہ کیسے روایت سے ہٹ کر دے دیں؟ ہاں، اگر وہ لڑکی کے بدلے اپنی لڑکی کا رشتہ ہم کو دے تو پھر بات ہو سکتی ہے۔ بھائیوں کے مطالبے کو لے کر اشرف نے ملک رحمت سے ملاقات کی۔ کہا کہ میری برادری اس صورت راضی ہو سکتی ہے اگر آپ اپنی لڑکی کا رشتہ بدلے میں ہم کو دیں۔ آپ کس لڑکے کے بدلے میں رشتہ لینا چاہتے ہیں؟ ملک نے سوال کیا۔ ہمارے ہاں ایسا کوئی لڑکا تو موجود نہیں ہے اور میری ایک ہی لڑکی ہے جس کو آپ بہو بنانا چاہتے ہیں۔ تو یہ شرط برادری کی اس صورت پوری ہو سکتی ہے کہ میں فوزیہ کو آپ کی بہو بنانا منظور کر لوں اور آپ اپنی لڑکی میرے عقد میں دے دیں۔ دوسری صورت ہماری طرف سے انکار سمجھیں۔ رحمت کو اشرف کی بات ناگوار گزری، تاہم وہ مصلحتاً خاموش ہو گیا کیونکہ اس کو بیٹے کی خوشی ہر حال مقدم تھی۔ اس نے گھر آ کر بیٹے کو لڑکی والوں کی شرط سے آگاہ کر دیا۔ منصور نے برا ماننے کی بجائے باپ سے کہا، بابا جان، آپ نے عذرا بی بی کی شادی بھی تو کرنا ہے۔ اس کی عمر کافی ہو چکی ہے۔ اس کو ذمہ دار کی نکاح میں دینے میں کوئی قباحت نظر نہیں آ رہی۔ اس طرح اگر اشرف کی اولاد ہوئی بھی تو اس کی ساری ملکیت ہمارے ہی پاس آ جائے گی۔ آپ اس معاملے پر ٹھنڈے دل سے غور کریں۔ آپا مجھ سے 10 برس بڑی ہیں اور اشرف اس سے 15 برس ہی بڑا ہوگا، جبکہ اشرف نہ تو بدکماش ہے اور نہ عیاش آدمی ہے۔ اس کی شرافت تو سارے گاؤں پر مسلم ہے۔ عمر کا فرق تو ہے، لیکن آپ کو آپا کے لیے شرافت والا جوڑا ہی دیکھنا چاہیے۔ کچھ دنوں غور کے بعد ملک رحمت راضی ہو گیا۔ سوچا کہ منصور صحیح کہتا ہے، کب تک بیٹی کو بٹھائے رکھوں گا، جبکہ اب تو عذرا کی شادی کی عمر بھی نکلی جاتی ہے۔ اس نے اشرف کو اندیا دے دیا کہ مجھ کو تمہاری شرط منظور ہے، میں اپنی دختر آپ کے عقد میں دینے کو تیار ہوں۔ جب اس بات کا علم عذرا کے ماموں کو ہوا، وہ پریشان ہو گیا کیونکہ عذرا اس کے بڑے لڑکے کی منگیتر رہ چکی تھی، مگر اس کے بیٹے نے شہر جا کر اپنی مرضی سے شادی کر لی تھی۔ وہ بہنوئی کے پاس آ گیا اور کہا کہ تم عذرا کی شادی کسی اور سے نہیں کر سکتے، یہ میرے لڑکے کے نام ہو چکی ہے اور اسی کی نام رہے گی۔ اشرف کو صاف جواب دے دو۔ کیسی بات کرتے ہو قاسم؟ جب تمہارے لڑکے نے خود میری لڑکی کو رد کر کے اور جگہ شادی کر لی ہے تو پھر اس کے ساتھ منگنی کا استحقاق کہاں باقی رہ جاتا ہے کہ اب میں اس کی جگہ اور جگہ شادی نہیں کر سکتا؟ عمر بھر اس کو اپنے در پر بٹھائے رکھوں گا اس وجہ سے کہ بچپن میں اس کی منگنی تمہارے بیٹے سے ہو گئی تھی؟ یہ تو سراسر ظلم ہے۔ تم جانتے ہو کہ ہمارے ہاں مرد اور جگہ شادی کر لیتے ہیں مگر وہ اپنی منگیتر سے دستبردار بھی نہیں ہوتے۔ مرد دوسری شادی کرتے ہیں اور عذرا سے میرے مزمل کی دوسری شادی ہوگی۔ میں ابھی جا کر برادری کو اکٹھا کرتا ہوں۔ اگر انہوں نے اس بات سے اختلاف کیا تو پھر تمہارا اختیار ہے کہ جاؤ چاہے کرو۔ ماموں کی باتیں سن کر منصور سخت پریشان ہوا کیونکہ اس کا باپ ادھر اشرف کو ہاں کہہ آیا تھا، ادھر ماموں نے اڑچن ڈال دی۔ اب اگر یہ لوگ عذرا کا رشتہ اشرف کو دینے سے پیچھے ہٹے تو لازم تھا کہ ادھر سے بھی انکار ہی سننے کو ملتا۔
تب تو منصور کی جان پر بن جاتی۔ اس نے باپ کو ایک بار پھر سمجھایا کہ ماموں کو من مانی کرنے دو، عذرا کو وہ مزمل سے بیاہتے ہیں اور بیٹے کی دوسری شادی کرتے ہیں تو اس سے ہم کو کیا فرق پڑتا ہے، منگنی تو موجود ہے، ہم نے اس کو بھی بیانا ہے، عذرا کی بجائے سلمیٰ کو اشرف کے عقد میں دے دو، تمہاری دونوں لڑکیاں اپنے گھر کی ہو جائیں گی اور فوزیہ کا رشتہ ہمیں مل جائے گا۔ منصور بیٹے، پہلی والی بات تو ٹھیک تھی، تمہاری تجویز میرے جی کو لگی، لیکن اس بار یہ رشتہ نامناسب رہے گا۔ سلمیٰ بہت چھوٹی ہے، اشرف تو اس سے 30-32 برس بڑا ہوگا، میں اپنی بیٹی پر یہ ظلم نہیں توڑ سکتا۔ بابا جان، ہم بھی ماموں سے مخالفت مول نہیں لے سکتے، ایک تو ہمارے خاندان کا وہ سب سے خوشحال آدمی ہے، اس کا برادری پر زور چلتا ہے، اوپر سے وہ ہم سے دشمنی پال لے گا تو بھی ہم کو بے وقت ہونا پڑے گا، وہ میری شادی کبھی اشرف کی بیٹی سے نہیں ہونے دے گا۔ بیٹے کی منت سماجت سے رحمت کا دل مٹھی میں آ گیا، بیٹیاں بھی اپنی ہوتی ہیں مگر حیثیت بیٹوں کی گاؤں والوں کی نظروں میں ہوتی ہے، بیٹیاں اس کی گردن کو نہیں پہنچ سکتیں، لڑکیاں ہوتی کس لیے ہیں، اپنے بھائیوں پر قربان ہونے کے لیے ہی ہے نا۔ یہ کوئی نئی اور انہونی بات تو نہ تھی جو منصور کہہ رہا تھا۔ کچھ کشمکش کے بعد رحمت نے سلمیٰ کو اشرف کے عقد میں دینا قبول کر لیا، کیونکہ اشرف بھی تو ذمہ دار تھا اور دریا میں رہ کر مگر مچھ سے بیر نہیں لیا جا سکتا تھا۔ سلمیٰ باپ اور بھائی کے اس فیصلے سے بے خبر سارا دن کھیتوں میں بھاگتی پھرتی، اس کے ابھی ہنسنے کھیلنے کے دن تھے، ابھی تو وہ گڑیوں کے گھر بناتی اور ان کی شادیاں کرتی تھی، اسے نہیں معلوم تھا کہ بہت جلد اسے بھی گڑیا بنا کر اس گھر سے رخصت کر دیا جائے گا، وہ بھی ایک عمر رسیدہ شخص کی دلہن بنا کر۔ سلمیٰ کی ماں ایسا نہ چاہتی تھی، کیونکہ وہ اس کی شادی اپنے چھوٹے بھائی کے بیٹے یامین سے کرنا چاہتی تھی جو گاؤں کا سجیلا اور بہادر جوان تھا، وہ بھی سلمیٰ کو پسند کرتا تھا، تاہم 15 برس کی سلمیٰ ابھی تک پسند کے مفہوم سے نا آشنا تھی۔ گاؤں میں لڑکی کی زندگی ہی کیا ہوتی ہے، یہاں مرد سمجھتے ہیں کہ اس کے اپنے کوئی جذبات اور احساسات ہی نہیں ہوتے، وہ پیدا ہوتے ہی مال مسروقہ کی طرح بانٹ دی جاتی ہے، اگر اس وقت ایسا نہ کریں تو بڑے ہونے کے بعد بھیڑ بکریوں کے بھاؤ بیچنا پڑ جاتا ہے۔ سلمیٰ تو ایسی گائے تھی کہ باپ اور بھائی جس کے کونٹے سے چاہیں باندھ دیں، اس کو کچھ سوچنے کا حق ہی نہیں تھا۔ سلمیٰ کی ماں بھی اسی نظام کی بھیڑ چڑھی تھی، وہ چاہتے ہوئے بھی بیٹے کی طرفداری نہ کر سکی اور یوں رحمت منصور کی خوشی پوری کرنے کی خاطر بیٹی کو ایک بوڑھے کے عقد میں دینے پر راضی ہو گیا۔ بے شک اشرف لڑکی سے عمر میں دگنے سے بھی زیادہ بڑا تھا، لیکن کردار سے شریف آدمی تھا، اس نے سلمیٰ کی نو عمری کا خیال رکھا، اس کو بہت محبت دی اور رانی کی طرح رکھا، وہ اسے گھر کے کسی کام کو ہاتھ نہ لگانے دیتا اور گھر والوں سے اس کی عزت بھی کرواتا، اس کو سیر و تفریح کو شہر گھمانے پھرانے لے جاتا، جو زیور کپڑا سلمیٰ پسند کرتی خرید کر دے دیتا۔ سلمیٰ ابھی بچی تھی، اس کی شخصیت خود بخود اسی طرح سے ڈھل گئی جیسا کہ شوہر نے چاہا، وہ بھی اشرف کی دل سے عزت و خدمت کرتی، اس کی فرما بردار رہتی تھی، بھلا اشرف کو اور کیا چاہیے تھا۔ سلمیٰ کی جب شادی ہوئی اس کے ارمان نہیں جاگے تھے، اس کے من میں کوئی نہیں تھا، تبھی اس نے اپنی عمر رسیدہ شوہر کو ہی دیوتا مان لیا، تاہم کبھی کبھی اشرف کو یہ احساس شدت سے ہوتا تھا کہ سلمیٰ اس کی بیٹی فوزیہ سے بھی چھوٹی ہے اور یہ رشتہ بے جوڑ ہوا ہے۔ منصور کو تو فوزیہ مل گئی، وہ اپنی من چاہی بیوی پا کر بہت خوش تھا، اس کو اس بات سے کچھ سروکار نہ تھا کہ سلمیٰ عمر رسیدہ شوہر سے بیاہ کر وہاں خوش ہے یا نہ خوش، فوزیہ بھی منصور کو پا کر خوش تھی، ان دونوں کی زندگی گویا جنت جیسی تھی، دلی پسندیدگی، عمر ایک جیسی، مزاج میں ہم آہنگی، سوچ ایک سی، ان کی حیات پر کوئی جبر تھا اور نہ کوئی احساس سے محرومی تھا۔ اس سارے فسانے میں اگر کسی کا کچھ لٹا تھا تو وہ یامین تھا، جو دل سے سلمیٰ کو چاہتا تھا، وہ بہت اداس رہنے لگا تھا، رحمت کے گھر آنا جانا ہی ترک کر دیا تھا، اس کو ہر لمحے سلمیٰ کی یاد ستاتی تھی، جس کی فرمائش پر وہ روزانہ کبھی بیری کی درخت پر چڑھ کر لال لال میٹھے بیر توڑ کر اس کی جھولی بھر دیتا تو کبھی کھجور کے اونچے درختوں پر کھجوریں نیچے گراتا اور سلمیٰ ان کو چن چن کر دامن بھر لیتی تھی۔ وہ یامین کے احساسات سے بے خبر تھی، اس کو وہ اچھا بھی لگتا تھا، وہ عرصے تک اداس کھیتوں میں پھرتا پھرا جہاں پٹگنڈیوں پر وہ اس کو بھاگتی نظر آتی تھی، کبھی تو اس کو ایسا محسوس ہوتا تھا کہ وہ سلمیٰ کی یاد میں پاگل ہو جائے گا،
کچھ عرصے بعد جب وہ ان اداس رہنے والی یادوں سے بہت ٹوٹ گیا تو ایک دوست کے تواسط سے دبئی چلا گیا۔ سلمیٰ جوں جوں بڑی ہو رہی تھی وہ شعور کی منازل طے کرتی جا رہی تھی۔ اب اس کو محسوس ہونے لگا تھا کہ اس کی زندگی میں کوئی خلا ہے۔ وہ کچھ بے چین سی رہنے لگی، کبھی اشرف کے بڑے سے گھر میں بلائی بلائی سے پھرنے لگتی۔ یہ بات اشرف نے بھی محسوس کر لی۔ سردیوں کے موسم میں چاندنی اس کو بے قرار کرتی تو وہ شوہر کو جگا کر کہتی کہ مجھے کھیتوں میں لے چلو، دیکھو تو کھیتوں میں رات کی چاندنی کی روشنی کیسے دکھتی ہے۔ اشرف یہ کہہ کر سو جاتا کہ تم تو پاگل ہو گئی ہو، سو جاؤ، اس وقت بھلا چاندنی دیکھنے کون کھیتوں میں جاتا ہے؟ اتنا بڑا صحن ہے، یہیں دیکھ لو اور مجھے سونے دو، مجھ کو سردی لگ رہی ہے۔ کوئی اور کیا، خود سلمیٰ کو بھی خبر نہ تھی کہ اس کو کیا ہوتا جا رہا ہے۔ بس اسی قسم کے عارضے اب اس نادان روح کو لاحق ہونے لگے تھے۔ بہار کی ہوا، گیندے اور گلاب کے پھول اب اس کو اشارے کرتے، اپنی طرف بلاتے اور وہ بے اختیار کیاریوں کے پاس جا کر دیر تک پھولوں کے بوٹوں کے بیچ بیٹھی رہتی۔ ان کی خوشبو اس کو مست کرنے لگتی اور اشرف اب زندگی کے اس دور میں تھا جب یہ ساری چیزیں اس کے لیے کشش نہ رکھتی تھیں۔ وہ چاہتی اس کا شوہر حسین موسم میں بارش کی بوندوں کو چہرے پر پڑنے دے، اس کے ساتھ صحن میں بھیگے پھولوں اور رنگوں کی باتیں کر کے خوشبو سے محبت کرے اور اس کے حسن کی تعریف کرے، لیکن وہ یہ سب کچھ نہیں کرتا تھا، بلکہ اور بھی بہت سے اہم معاملات اس کے ذہن کو الجھائے رکھتے تھے۔ کبھی کبھی وہ اس کا ان بچگانہ خواہشات پر سلمیٰ کو ڈانٹ بھی دیا کرتا تھا، تب وہ دل محسوس لیتی اور کبھی خود کو ملامت بھی کرتی، لیکن اس کے دل میں پھر سے نہ جانے کیسے کیسے خیالات آنے لگتے تھے۔ اس کی بڑھتی عمر نے سلمیٰ اور بھی حسین و دلکش بنا دیا تھا۔ اس کو بناؤ سنگھار کا طریقہ بھی آ گیا تھا۔ جب اس کے عین شباب کے دن آئے تو اشرف بیمار پڑ گیا اور تبھی اس کی بیماری نے تول پکڑ لیا۔ سلمیٰ اپنے جیون ساتھی کی بیماری سے بہت پریشان ہوئی۔ اس نے جی جان سے اشرف کی خدمت کی، چاہتی تھی کہ وہ جلد از جلد ٹھیک ہو جائے، اسی سے تو اس کی عورت ہونے کا مان تھا۔ دیور دیورانیاں سبھی جھک کر سلام کرتے تھے۔ خدا کی کرنی کہ جتنا اشرف کا علاج ہو رہا تھا اتنی اس کی بیماری بڑھتی جا رہی تھی۔ وہ شوہر کی علالت سے حواس باختہ ہو گئی، اس کو اپنا بھی ہوش نہ رہا۔ دن رات اشرف کی تیمارداری میں کھپتی گئی۔ اب بڑے میاں کو شدید احساس ہوا کہ اس نے اس معصوم کلی سے شادی کر کے بہت زیادتی کی ہے۔ اپنی عمر کی عورت سے ہی دوسری شادی اس کو زیب دیتی تھی۔ اب اس نے سوچا کہ موت تو برحق ہے، اگر سلمیٰ بھری جوانی میں بیوہ ہو گئی تو اس کی کون سی راہ ہے۔ اسی سوچ کے پیش نظر اس نے اپنے بھائیوں اور سلمیٰ کے بھائی منصور کو بلوایا اور کہا کہ میں اپنی آدھی زمین سلمیٰ کے نام کرتا ہوں تاکہ میرے بعد یہ بھی سکھی زندگی گزار سکے اور سسرال میں اس کی قدر اسی طرح رہے جیسا کہ اب میرے ہونے پر ہے۔ اگر میرے بعد یہ شادی کرنا چاہے تو بھی اس کی ملکیت میں جو زمین دے جاگ رہا ہوں وہ زندگی بھر اسی کی ملکیت رہے گی۔ بعد میں یہ جب چاہے میری بچی کو دے، لیکن کوئی اس کے نام لکھی گئی زمین اس کی مرضی کے بغیر نہیں لے گا، ورنہ قیامت کے دن میں اس کا گریبان پکڑوں گا۔ اشرف کے دن زندگی کے گنے جا چکے تھے۔ وہ آدھی ملکیت بیوی کے حوالے کر کے چل بسا، کیونکہ سلمیٰ کے بطن سے اشرف کی ایک بچی بھی تھی، لہٰذا اس کو اس ننھی کلی کا تحفظ بھی مطلوب تھا۔ اشرف کی وفات کے بعد سلمیٰ اپنی بچی سائرہ کے ساتھ سسرال میں ہی رہتی رہی۔ کچھ وقت گزرا کہ اشرف کے بھائیوں نے زمین سلمیٰ سے واپس لکھوا لینی چاہی، کیونکہ بھروسہ نہ تھا کہ کس کو لکھ دے۔ سلمیٰ نے حالانکہ واضح کر دیا تھا کہ وہ ملکیت وہ سائرہ کو دے گی، کیونکہ باقی آدھی میں سے جو شرعی حصہ فوزیہ کو آنا ہے وہ اس کو مل جائے گا۔ مگر لالچی دیوروں کو یہ کب گوارا تھا، وہ تو چاہتے تھے کہ اشرف کی بیٹیوں کو بھی اس وراثت سے محروم ہی رکھیں اور تمام زمین اپنے نام کر لیں۔ اس معاملے میں اگر کوئی خار بن کر کھٹک رہا تھا وہ ان کی بھتیجی فوزیہ کا شوہر تھا، جو سلمیٰ کا سگا بھائی تھا۔ وہ آڑے آ سکتا تھا۔ تبھی انہوں نے منصور کو بھی اپنے ساتھ ملا لیا، کہا کہ تمہاری بیوی کا حصہ اسی شرط پر ملے گا اگر تم اپنی بہن سے زمین لکھوا لو، ہم تمام ملکیت بانٹ لیں گے، آدھی تم لے لینا اور آدھی ہم لے لیں گے۔ سلمیٰ جوان ہے، اس کی شادی کرا دینی چاہیے، اس کی بچی سائرہ کو ہم خود پروان چڑھا لیں گے، وہ ہمارے بھائی کی اولاد ہے، اس کی دیکھ بھال کا حق ہمارا ہے۔ منصور تو پہلے ہی اسی فکر میں تھا کہ باپ کی جائیداد سے فوزیہ کو اس کے حصے سے محروم کر دیا جائے گا اور اشرف کے بھائی آسانی سے حصہ لینے نہ دیں گے، شاید مقدمہ کرنا ہوگا۔ مقدمے پر نہ فوزیہ تیار تھی اور نہ منصور میں اتنا دم تھا کہ وہ اپنے سسر کے بھائیوں کے مقابل مقدمہ لڑتا۔
اب جبکہ وہ خود آدھی ملکیت اس کی بیوی کو دینے پر راضی تھے تو منصور اور اس کے بچے کا فائدہ اسی میں تھا کہ وہ صلح صفائی سے ان لوگوں کی بات مان لے، ورنہ یہ لوگ آسانی سے وراثت بیٹیوں اور بہنوں کو دینے والے نہیں تھے۔ جب دیکھا کہ کام اتنا آسان ہو گیا ہے تو وہ سلمیٰ کے دیوروں سے مل گیا اور بہن کے رشتے کو پسے پشت ڈال دیا۔ وہ بھی لالچ میں آ گیا۔ اس طرح ان سب نے سلمیٰ سے واپس ملکیت لینے کا پلان بنا لیا، اپنے سگے بھائی منصور اور دونوں دیوروں کے ارادوں سے بے خبر۔ بیچاری سلمیٰ تو ابھی تک بیوگی کی چادر اوڑھے دکھ کے اندھیرے میں دفن تھی۔ وہ رو رو کر اپنی بیٹی کو گلے لگاتی جو اس کی تسلی دینے کے بھی قابل نہ تھی۔ ایک دن سلمیٰ کا دیور اس کے پاس آیا، کہنے لگا، بھابھی، زمین بھائی نے تمہاری دلجوئی کی خاطر تمہارے نام کی تھی، شاید ان کو ہم پر اعتماد نہ تھا۔ اب تمہاری بہتری اسی میں ہے کہ زمین واپس کر دو، کیونکہ یوں بھی ہم بھائیوں کا مشترکہ کھاتا ہے۔ ہم جب تک اراضی کے معاملات نہیں دیکھیں گے جب تک کہ تم ہم کو مختار نامہ نہ دو گی۔ یہ زمین فی الحال تمہارے کسی کام کی نہیں ہے، نہ تو تم اس پر فصل اگانے کی سبیل کر سکتی ہو اور نہ معاملات اراضی خود دیکھ سکتی ہو۔ تم کون سا اس پر حل چلا سکتی ہو؟ سلمیٰ خاموش تھی، سوچا کہ پہلے منصور بھائی سے مشورہ کر لوں تو ان لوگوں کو جواب دوں گی۔ اس بات کو کچھ ہی دن گزرے تھے کہ منصور آیا اور بہن کے پاس بیٹھ گیا۔ تھوڑی دیر تک ہمدردی کی، پھر اصل موضوع کی طرف آ گیا۔ کہا کہ یہ زمین جو تم کو ملی ہے وہ میری بیوی کے حصے کی تھی، وہ بھی تو اشرف کی اولاد ہے۔ اشرف نے اس کے حصے کی زمین تو اس کو لکھ کر دی ہی نہیں، اب اس کے چاچا دیں نہ دیں میں کہاں مقدمے لڑتا پھروں گا، بہتر ہے کہ تم اپنے حصے میں سے آدھی زمین مجھ کو لکھ دو۔ بھائی کا مطالبہ سن کر وہ حیران رہ گئی کہ اس کے ناز اٹھانے والوں کو کیا ہو گیا ہے، یہ سب کیوں اس قدر لالچی ہو گئے۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ زمین کسی کو نہ لکھ کر دے گی بلکہ اپنا اور اپنی بیٹی کا تحفظ کرے گی۔ بھائی نے دیکھا کہ بہن مطالبہ نہیں مان رہی، وہ اس کے دیوروں سے جا کر مل گیا۔ دوسرے دن جبکہ یہ سب ہال کمرے میں بیٹھے میٹنگ کر رہے تھے کہ سلمیٰ کی زمین کیسے اس سے واپس لی جائے، اس کی دیورانی نے ساری باتیں سن لیں۔ وہ نیک دل عورت تھی، خوف خدا رکھتی تھی۔ اس نے سلمیٰ کو آگاہ کیا کہ تم اگر ان کو زمین لکھ کر نہیں دو گی تو یہ تم کو مار کر قصہ ختم کرنے کا تہیہ کیے بیٹھے ہیں۔ افسوس کہ تمہارا سگا بھائی بھی اس پلان میں شامل ہے۔ اب تمہاری ملکیت کا تحفظ کون کرے گا؟ انہوں نے یہ منصوبہ بنایا تھا کہ سلمیٰ کو ختم کر کے اس کی لاش کو غائب کر دیا جائے۔ حیرت کہ اس وقت دیوروں سے زیادہ اس کا بھائی شفاق ترین انسان ثابت ہوا۔ اس نے کہا کہ سلمیٰ کو مار کر ندی میں لاش بہا دیتے ہیں، سب کو بتائیں گے کہ وہ کسی کے ساتھ فرار ہو گئی ہے۔ دیور بولے، مارنے سے بہتر ہے کہ اس پر بدچلنی کا الزام لگا کر دور دراز علاقے میں بیچ دیں، بچی تو ہماری ہی ہے، سائرہ کو ہم رکھ لیں گے۔ پھر وہ لوگ یک زبان ہو گئے کہ ہاں، قتل میں کئی طرح کی پیچیدگیاں ہیں، ممکن ہے کہ پولیس کو سراغ مل جائے۔ دیورانی سلمیٰ سے کہنے لگی، دیکھ بنو، تیری زندگی زمین سے زیادہ قیمتی ہے اور تیری بچی کو زمین کی نہیں اس وقت تیری ضرورت ہے۔ یہ لوگ اپنے شفاق عزائم میں کامیاب ہو گئے تو کیا ہوگا؟ یہ سن کر سلمیٰ ڈر گئی۔ دوسرے دن اس کے بھائی اور دیوروں کے نام 10 بیگھے زمین لکھ دی جو اس کا شرعی حق بنتا تھا، اور باقی ملکیت کے بارے میں کہا کہ یہ میری بچی سائرہ کی ہے اور وہ نابالغ ہے، جب 18 برس کی ہو جائے گی تو اس کے نام کر دوں گی۔ یہ میری بچی کی امانت ہے میرے پاس، اس کا باپ رکھوا کر گیا ہے، میں اسی کو اور اس کے ہی حوالے کروں گی۔ انہی دنوں یامین بیرون ملک سے گاؤں لوٹ آیا۔ اس نے جب سلمیٰ کے بیوہ ہو جانے کا سنا تو اس کے شوہر کی تعزیت کو اس کے پاس گیا۔ سلمیٰ نے اس کو تمام احوال سے آگاہ کیا۔ وہ بہت سال سے بیرون ملک نوکری کر رہا تھا اور کافی دولت کما کر لایا تھا۔ اس نے سلمیٰ کو دلاسا دیا کہ تم حوصلہ رکھو، میں پہلی فرصت میں کسی وکیل سے مشورہ کرتا ہوں، دیکھیں وہ کیا کہتے ہیں۔ ابھی سلمیٰ پچھلے واقعے کو بمشکل بھول پائی تھی کہ اس کا جیٹ بھی آ گیا۔ کہا کہ جب تم نے ان تینوں کو زمین لکھ دی ہے تو باقی زمین مجھے ملنی چاہیے، کیونکہ میں بڑا بھائی ہوں، میں ہی تمہارا اور تمہاری بیٹی کا سرپرست ہوں۔ تم عورت ہو، تم کیا کرو گی؟ میری بیوی وفات پا چکی ہے، تم مجھ سے نکاح کر لو تاکہ میں تم کو اور تمہاری بیٹی کو تحفظ دے سکوں۔ جیٹ کی بات سن کر سلمیٰ صدمے میں رہ گئی۔ وہ تو جیٹ کو بڑا بھائی جانتی تھی، وہ نہ تو زمین اس کو دینا چاہتی تھی اور نہ اس سے نکاح کرنا چاہتی تھی۔ یامین آیا تو سلمیٰ نے اس کو آگاہ کیا کہ بات ایسی ہوئی ہے۔ وہ کہنے لگا، نکاح کرنا ہے تو مجھ سے کر لو، جیٹ تو تمہارے مرحوم شوہر سے بھی بڑا ہے اور ابھی تمہاری عمر 30-32 سال ہے،
میں تمہارا ہم عمر ہوں، یہ بوڑھا کیا تم کو تحفظ دے گا؟ سلمیٰ کو بھی سہارا چاہیے تھا کہ وہ بولی، ٹھیک ہے میں راضی ہوں، تو پھر میں نکاح کا بندوبست کرتا ہوں، لیکن میرے سسرال والے ایسا کبھی نہیں ہونے دیں گے۔ یہ نکاح پہلے خفیہ ہوگا، بعد میں معاملات سدھار لوں گا، یامین نے کہا۔ خالہ کے بیٹے کی شادی تھی، سلمیٰ شادی میں شرکت کے لیے میکے گئی، ماں کو تمام احوال سے آگاہ کیا اور ساتھ دینے کے لیے کہا۔ وہ راضی ہو گئی اور اس نے یامین کے والد یعنی اپنے بھائی کو راضی کیا۔ اس طرح سلمیٰ کا نکاح اس کی ماں اور ماموں نے یامین سے کروا دیا۔ یہ کام انہوں نے بہت خاموشی اور رازداری سے کیا، حتیٰ کہ سلمیٰ کے بھائیوں کو بھی علم نہ ہونے دیا۔ بہت رازداری برتنے کے باوجود گاؤں میں کسی طور یہ بات نکل گئی کہ سلمیٰ کا نکاح یامین سے ہوا ہے۔ خبر اس کے جیٹ اور دیوروں تک بھی پہنچ گئی۔ وہ آگ بگولا ہو گئے۔ انہوں نے سلمیٰ کے والد کو بلایا اور کہا کہ تمہاری بیٹی نے نکاح کر لیا ہے اور یہ ہماری بے عزتی ہے۔ اب تو اس کو ہماری بھتیجی سائرہ اور اس کی زمین ہمارے حوالے کرنا ہوگی، چونکہ وہ اب ہماری بھابھی نہیں رہی ہے تو اس گھر میں بھی قدم نہیں رکھ سکتی۔ حیرت تو یہ تھی کہ اس مخالفت میں خود منصور پیش تھا، جس کی خوشی پوری کرنے کے لیے باپ نے بیٹی کو قربان کیا تھا۔ وہ اب پچھتا رہا تھا کہ سلمیٰ کی زندگی برباد کی اور اب یہ لوگ اس سے زندہ رہنے کا حق بھی چھین لینا چاہتے ہیں۔ اس نے سلمیٰ کو سمجھایا کہ تم زمین واپس دے کر زندگی بچا لو، ورنہ وہ تمہارے خون کے پیاسے ہیں۔ سلمیٰ نے کہا، میں نہ تو بیٹی ان کو دوں گی اور نہ زمین، یہ میری بیٹی کی ہے، اسی کو دوں گی۔ جو میرا حصہ تھا اس سے بھی زیادہ ان کو واپس کر چکی ہوں، اب اگر وہ جان لینا چاہتے ہیں تو لے لیں۔ باپ بیٹی کی ضد دے کر لوٹ گیا، کہا کہ پھر میں تم کو تمہارے حال پر چھوڑتا ہوں، اگر تمہاری طرفداری کی تو وہ اپنی بیٹی لے جائیں گے اور منصور کا گھر اجڑ جائے گا۔ میں پوتے پوتیوں کو ماں سے جدائی کا دکھ نہیں دیکھ سکتا۔ ایک رات سلمیٰ کو دیورانی نے جگایا اور کہا کہ اب تو یہاں کس لیے رہ رہی ہے؟ بچی میرے سپرد کر اور اس گھر سے چلی جا، وہ آج رات تیرے قتل کا ارادہ باندھ چکے ہیں۔ بچی تو یوں بھی تیرے بن رہ جائے گی، وعدہ کرتی ہوں ماں بن کر اس کی دیکھ بھال کروں گی۔ اس نے سلمیٰ کو کھیتوں میں چھپانے کا انتظام کر دیا۔ سردی میں رات بھر زندگی بچانے کی خاطر وہ کھیتوں میں چھپی رہی۔ دور سے آتی کتوں کی خوفناک آوازیں اور خوف بھرا اندھیرا تھا، اور وہ دیورانی کے ڈرنے پر زندگی بچانے کو سردی میں ٹھٹھرتی رہی اور کچھ فاصلے پر آتے قدموں کی چاپ سنتی رہی۔ لگتا تھا موت بھوکے گدھ کی طرح دبے قدموں اس کو کھوجتی پھر رہی ہے۔ یہ موت کی آہٹ نہیں، اس کے بھائی اور دیور تھے جو اسے کھیتوں میں ڈھونڈتے پھر رہے تھے۔ رات 2-2:30 بجے تک یہ لوگ اس کو ڈھونڈتے رہے، جب تھک گئے تو گھر جا کر سو گئے۔ تب صبح طلوع ہونے سے قریب اس کی دیورانی نے اپنے پرانے بوڑھے ملازم چراغ دین کو بھیج کر اس کو اس جگہ سے نکالا جہاں وہ چھپا دی گئی تھی۔ نوکر نے اس کو شہر لا کر دارالایمان میں چھوڑ دیا۔ سائرہ دیورانی کے پاس تھی، تبھی سلمیٰ کو بیٹی کی طرف سے اطمینان تھا کہ وہ محفوظ ہاتھوں میں ہے۔ جب وہ گھر سے غائب ہوئی تو منصور نے یامین پر پرچہ کٹوا دیا کہ وہ اس کی بہن کو لے کر غائب ہو گیا ہے، مگر اس کے دیوروں نے کھوج نکال لیا کہ سلمیٰ دارالایمان میں ہے۔ وہ وہاں اس سے ملنے پہنچ گئے، مگر سلمیٰ نے ملنے سے انکار کر دیا۔ انہوں نے عملے کو کچھ لے دے کر سلمیٰ سے ملاقات کی اور پھر ایک بار پیشکش کی کہ وہ اگر جیٹ سے شادی کر لے تو اس کو پھر سے عزت دیں گے اور زمین بھی واپس نہ لیں گے۔ سلمیٰ نے نہ صرف انکار کیا بلکہ ان کو بتایا کہ وہ اب یامین کی منقوہ ہے، لہٰذا جیٹ سے شادی نہیں کر سکتی، البتہ زمین گورنمنٹ کے تحویل میں دے سکتی ہے تاکہ جب اس کی بیٹی بالغ ہو جائے تو اس کی وراثت اس کو مل جائے۔ اب تو دیوروں کا غصہ دیدنی تھا۔ بہرحال سر توڑ کوشش کر کے بھی ان کا بس نہیں چلا کہ وہ سلمیٰ کو دارالایمان سے لے آتے۔ کیس عدالت تک پہنچ گیا۔ عدالت میں کیس کا فیصلہ سلمیٰ کے بیانات سننے کے بعد اس کے حق میں ہو گیا اور اس کو یامین کے ساتھ جانے اور اپنی مرضی سے زندگی گزارنے کا حق مل گیا۔ عدالت نے اس کو اس کے شوہر یامین کے حوالے کر دیا اور بچی کو بھی اس کی تحویل میں دینے کا حکم صادر کر دیا کیونکہ وہ ابھی ماں کے ساتھ رہ سکتی تھی۔ سلمیٰ اور یامین بچی کی ہمراہ کسی دور شہر جا بسے تاکہ ان لوگوں کی نظروں سے اوجھل ہو جائیں جو ان کی جان لینے کے در پر تھے، اور وقت گزرنے سے ان کا غصہ ٹھنڈا ہو جائے۔ 7 برس گزر گئے۔ یامین کے ساتھ سلمیٰ اپنی خوشی سے زندگی جی رہی تھی۔ ایک روز اس کو اپنے والد کی وفات کی خبر تو ملی، وہ نہ رہ سکی اور باپ کے جنازے کے وقت وہ وہاں یامین کے ہمراہ چلی گئی۔ اس کا خیال تھا کہ اب تو اس کے دیوروں نے اس بات کو بھلا کر ناراضگی ختم کر دی ہوگی۔ باپ کے گھر میں ایک منصور ہی اس کا مخالف رہ گیا تھا۔ وہ تو سگا بھائی تھا، بھلا اس سے اسے جان کا کیا خطرہ تھا؟
موت کے گھر میں سبھی رونے پیٹنے میں لگے ہوئے تھے۔ جنازہ دفنا کر مرد گھروں کو لوٹ آئے۔ رات کو ماں نے بیٹی کو کہا، سلمیٰ اب اس وقت تمہارا دوسرے گاؤں جانا درست نہیں، بہتر ہے کہ یامین سے کہو کہ یہیں سو جائے، تم لوگ صبح چلے جانا۔ یامین نے سلمیٰ سے کہا کہ یہ ٹھیک نہیں، یہ پرانی دشمنی ہے، مجھے لگتا ہے کہ تمہارے دیوروں اور بھائی کے دل میں غصہ آگ کی مانند ابھی تک وقت کی راکھ میں سلگ رہا ہے، ہمارا اسی وقت نکل جانا ٹھیک ہے۔ سلمیٰ مگر ماں کے اصرار پر مجبور تھی۔ اس نے کہا کہ صبح سورج نکلنے سے پہلے نکل چلیں گے، تم اپنے چاچا کے گھر سو جاؤ اور جب جانا ہو مجھے لیتے جانا۔ صبح کاذب کے وقت یامین اپنے رشتہ دار کے گھر سے آ گیا اور سلمیٰ کو چلنے کو کہا۔ وہ آنکھیں ملتی اس کی موٹر بائیک پر بیٹھ گئی، منہ تک نہ دھویا۔ ابھی وہ آدھے راستے میں تھے کہ تعاقب میں آنے والے دشمن نے آ لیا اور فائروں کی بچھاڑ کر کے دونوں کو چھلنی کر دیا۔ یہ قاتل سلمیٰ کے دیور نہ تھے بلکہ اس کا اپنا سگا بھائی منصور تھا، جس کی خاطر وہ بڈھے زمیندار سے بیائی گئی تھی اور اس کی زندگی برباد ہوئی۔ سچ ہے کہ زمین زر کسی پیارے نہیں ہوتے، اور جس کے لالچ میں تو بھائی بھی اکثر بہنوں کی جان کے دشمن بن جاتے ہیں، تو بہنوں کی جان کے محافظ بھائی نے ان کی جان ہی لے لی۔ اشرف کے بھائیوں نے جب اپنی بہن فوزیہ کو وراثت کی زمین میں حصہ نہ دیا تو منصور نے اس کا بدلہ اپنی بہن کی جان لے کر لیا۔ خود اس کی ماں نے تھانے میں گواہی دی کہ سلمیٰ اور یامین کے گھر سے نکلنے کے بعد اس کا بیٹا منصور بندوق لے کر ان کے پیچھے گیا۔ میں نے بہت روکا، وہ نہیں رکا، کہا کہ آج تو میں سلمیٰ کو اس کی ہٹ دھرمی کا مزہ چکھا کر رہوں گا۔ منصور گرفتار ہو گیا۔ اس نے اقرار کر لیا کہ زمین واپس نہ کرنے پر اس کے دل میں بہن کے لیے غصہ تو پہلے ہی بھرا تھا۔ اس نے یامین سے اپنی مرضی سے شادی کر کے اس غصے کو اور بڑھا دیا۔ تبھی سے وہ موقع کی تلاش میں تھا۔ باپ کی وفات والے دن اس کو موقع مل گیا اور اس نے تہیہ کر لیا کہ آج اپنے اندر کے انتقام کو ٹھنڈا کر کے دم لے گا۔ منصور کو عمر قید ہو گئی، مگر سلمیٰ اور یامین تو جان سے گئے۔